یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر طاہرہ کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، جسے تم روتے ہوئے بہت خاموشی سے اللہ سے مانگ رہی ہو نا، وہ بہت خاموشی سے اللہ تمہارے نصیب میں بھی لکھ دے گا انشاءاللہ۔ دیکھو، تمہیں وہ بہترین سے نوازے گا۔ پریشان نہیں ہوتے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، امید نہیں چھوڑتے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیکھو، اللہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے۔ اس کی تاخیر انکار نہیں ہے، اور پھر ان قریب اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلے پر اس وقت راضی ہوئے جب راضی رہنا مشکل تھا۔ اور یاد رکھنا، جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑے شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، تو پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے نا، اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ اور پھر آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، لیکن اللہ کی رضا میں انسان کے لیے ہر لحاظ سے بہتری ہے۔ اور سنو، معجزے قریب ہی ہیں۔ اب اللہ کے اس دل سے کہو کہ گھبرائے مت، اس سے کہو کہ نصیب سے مت گھبرائے۔ یہ معجزے کی کہانیاں تمہیں بلا وجہ نہیں سنائی جا رہی، تمہارے مقدر میں بھی جلد ہی معجزے آنے والے ہیں، اور ان کو آنا ہی ہے، کیونکہ تم اللہ کو ہو ہی اتنے پیارے۔ اور اتنے سخت حالات میں بھی جسے تم ناممکن ہونے کے بعد بھی اللہ سے مانگ رہی ہو، وہ اللہ تمہیں یوں دے گا کہ تمہارا چہرہ خوشی کے آنسو روئے گا، اور ان قریب تم پکار اٹھو گی کہ دیکھو، اللہ نے لاج رکھ لی میری۔ اور سنو، اللہ کچھ دعائیں اس لیے بھی دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ پہلے تمہیں ان کے قابل بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ دعائیں قبولیت تمہارے لیے وبال بن جائے۔ کچھ کاموں کے لیے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، وہ تم پر رحم کرتا ہے۔ یقین رکھو، جو اس کی دیر ہے وہ سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اور اللہ تو بس آزما رہا ہے تمہیں، وہ سزا نہیں دے رہا، بس آزما رہا ہے۔ تمہیں راستے بدل بدل کر تمہاری ہی پسند تک لے جایا جا رہا ہے۔ تم صبر کرو، کیونکہ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور ہاں، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یہ دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ دیکھو، اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہی، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہی ہو اس وقت تمہیں وہ جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تو تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔ تو پھر مبارک ہو، تمہاری دعاؤں کی قبولیت بس اب کچھ لمحے کے فاصلے پر ہی ہے انشاءاللہ۔ اور سنو، مجھے اللہ تعالیٰ کے ان دو معجزات سے بہت محبت ہے جو اس نے مریم علیہ السلام اور ذکر علیہ السلام کو دیے، اور دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آپ کا رب آپ کو بولا نہیں ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے رحمان اور رحیم رب، تو میری دعاؤں کو قبول کر جو مجھے ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن تیرے لیے تو سب ممکن ہے۔ تم معجزوں کا بادشاہ ہے، تیرے خزانے وسیع ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے رب، تو میری دعاؤں کو اس طرح قبول کر کہ میں حیران رہ جاؤں۔ آمین۔ اور یاد رکھو کہ اللہ سے زیادہ بھی بھلا کسی کو تمہاری فکر ہو سکتی ہے۔ اس نے تو اپنے لکھے نصیب کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ اس نے تو جب بھی دیکھا تمہاری دعاؤں کو ہی دیکھا۔ اس نے تو تم سے بے غرض محبت کی،
इतनी बेगर्ज कि तुम्हारे दिल ने उसे छोड़कर सब मांगा और उसने फिर भी इनकार नहीं किया, उसने फिर भी तुम्हें नवाज दिया। और सुनो, अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही और अगर तुम उदास हो तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो परेशान ना हो। जो तुम बरसों पुरानी दुआएं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मांग रही हो और अल्लाह तुम्हारी ये बरसों पुरानी दुआएं एक झटके में ऐसे कबूल करेगा कि तुम्हें लगेगा कि मोजज़ा हो गया। और देखो, और जब जब तुम दुआ मांगते हो ना, तब तब अल्लाह ताला किसी के दिल को नरम कर रहा होता है, कहीं किसी के जहन में कोई ख्याल डाल रहा होता है, किसी रुकावट को हटा रहा होता है, कहीं किसी मुश्किल को हल कर रहा होता है। गरज ये कि तुम्हारे लिए ही असबाब बना रहा होता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं रायगा जा रही हैं, हरगिज़ नहीं। सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बंदे को मायूस नहीं होने दूंगा, इसलिए भरोसा रखो। ये रास्ते तुम्हारी पसंद के ना सही, लेकिन इख्तिताम पर मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कितनी प्यारी तसल्ली है ना अल्लाह पाक की। तो फिर मुबारक हो, बस वो दिन आने ही वाला है जब तुम्हारी दुआएं कबूल करके तुम्हें दी जाएंगी और तुम खुशी से रो पड़ोगे इंशाल्लाह। और याद रखो, तुम कितनी भी नामुमकिन चीज़ क्यों ना मांग रही हो, बस ये जान लो कि अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तुम जो नामुमकिन दुआ मांग रही हो, अल्लाह तुम्हें ऐसे देंगे कि तुम अल्लाह की अता पर हैरान रह जाओगी। और सुनो, उस जहाँ के पार एक मकाम है जिसको अर्शे इलाही कहते हैं और वहाँ हर सदा पहुँचती है, वहाँ खामोश चीखें सुनी जाती हैं, वहाँ एक एक पल एक एक आंसुओं का हिसाब रखा जाता है। तो तुम पुरसुकून हो जाओ, वहाँ ज़्यादती नहीं होती। हर आंख से बढ़कर देखने वाला तुम्हारा ये हाल देख रहा है, वो वाकिफ़ है हर उस जुल्म से जो दुनिया ने तुम पर किया। वो तुम्हें इसका ऐसा अजर देगा कि तुम अपनी खुशनसीबी पर खुद रशक करोगे। वो मेहरबान रब कुछ नहीं भूलता। और हाँ सुनो, मायूस तो वो होते हैं जिनका कोई रब ना हो, दिल उनका टूटता रहता है जो रब से जुड़े ना हो। बेसुकून तो वो रहते हैं जिनको रब को याद करना ही याद ना होता हो। ज़िंदगी तो उनकी खूबसूरत होती है जो रब पर तवक्कल करने वाले होते हैं। ज़िंदगियाँ उन्हीं की बदलती हैं जो सब्र करके दिखाते हैं, जो अल्लाह को राज़ी करके दिखाते हैं। रहमान उनको राज़ी कर देता है और उसके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं, क्योंकि कुरान करीम ने इरशाद है, यकीनन अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है। तो तुम बस कबूलियत पर यकीन रखना, या तो वो वक़्त आने पर तुम्हारी मनपसंद चीज़ से नवाज देगा या तुम्हारा दिल अपनी रज़ा में कर देगा, क्योंकि दोनों सूरतों में बेहतरी आप ही की है।